جی، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. موجودہ سیاسی صورتحال پر ان سے بات کرتے ہیں. گورنر صاحب شکریہ آپ نے وقت دیا. آج کل جو ہے وہ ترمیم کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ بحث چل رہی ہے. کیا یہ ترمیم درست ہے یا نہیں؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. ترمیم کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں مختلف ترامیم ہیں، ایک تو ہے نہیں. اس میں کچھ چیزیں ٹھیک ہیں اور کچھ نہیں ٹھیک، اور وہ جو ہے ہیں بھی کوئی حکومتی طرف سے ترامیم ہے. ایک مسودہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے، ایک مولانا صاحب کی طرف سے ہے. تو اس میں کچھ چیزوں کو تو ہونا چاہیے. اب جیسے 18ویں ترمیم میں تھا کہ پارلیمانی کمیٹی اور سپریم جوڈیشل کونسل کے برابر ممبر ہوتے تھے، وہ ججز کے اپوائنٹمنٹ میں پھر ایک بیلنس رہتا تھا. پھر 19ویں ترمیم کی گئی، غالباً مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی جس میں ہوئی، اور اس میں ساری بیلنس آف پاور جو ہے وہ افتخار چودھری صاحب کے کہنے کی وجہ سے جوڈیشل کونسل کو دے دی گئی، اور اس سے پھر آگے خرابیاں بھی پیدا ہوئیں. پھر ججز کے جو آپ کے سامنے جو ہے وہ بہت سارے فیصلے جو آئے، جو پچھلے 3 چیف جسٹس صاحبان گزرے، وہ سارے باعث تھے، ان کے فیصلے باعث تھے، اور لوگوں کو پہلے پتہ ہوتا تھا کہ اس کیس میں کیا فیصلہ ہونا ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہوتا تھا. اور یہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ اداروں کو ٹھیک ہونا چاہیے اور انصاف کا نظام جو ہے وہ میرٹ پہ ہونا چاہیے، تبھی ملک آگے چلتے ہیں. تو وہ والی اس طرح کی ترمیم جو ہے وہ تو ٹھیک ہے. ایک جو یہ ہو رہا تھا کہ جی 3 ججز میں سے ایک چیف جسٹس پرائم منسٹر لگائے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں وہ کسی طرح مناسب نہیں ہے. میرٹ پہ جس طرح جو آ رہا ہے 3 مہینے کے لیے آ رہا ہے، 6 مہینے کے لیے آ رہا ہے، سال کے لیے 3 سال، جو میرٹ پہ بن رہا ہے اس کو آنا چاہیے. تو اس طرح وہ مختلف بہت ساری ترامیم ہیں. حکومتی جو ترامیم ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان سب پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایگری کرے، اس میں پیپلز پارٹی کو اختلاف بھی ہے. تو اب چیزیں جب یہ اچھا ہو گیا کہ اس کا طریقہ کار جو تھا وہ مناسب نہیں تھا، ابھی چیزیں اوپن ہو گئی ہیں. پاکستان بار کونسل کو، ہائی کورٹ بار کو، ان کو وہ مسودے حکومتی دے دیے گئے ہیں، اور مختلف سٹیک ہولڈرز کو بھی دے دیے گئے ہیں. پارلیمنٹ بھی میں نے سنا ہے کہ دے دیے گئے ہیں. تو اس پہ اب ڈسکشن ہوگا، آپس میں بات چیت ہوگی، تو میرا خیال ہے اس کے بعد جو نتیجہ نکلے گا وہ بہتر ہوگا. آپ کے لیڈر بلاول بھٹو زرداری نے تو کہہ دیا ہے کہ اگلے چیف جسٹس جو ہے وہ منصور علی شاہ ہی ہوں گے. تو میرا خیال ہے یہ جو ترامیم کا سارا سلسلہ شروع کیا گیا تھا اس کی بیسک جو ابھی تک سمجھ آئی ہے وہ یہی تھی کہ اگلے چیف جسٹس جو ہیں وہ شاید منصور علی شاہ نہ ہوں، موجودہ چیف جسٹس کو بھی وقت دے دیا جائے. اس کے پیچھے کوئی ایسی بات تھی یا یہ صرف جو ہے افواہ سازی تھی؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کا تو اس پہ واضح موقف تھا، اور چیئرمین صاحب نے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بالکل کلیئر کہا کہ جو ترمیم کسی ایک فرد واحد کے لیے ہوگی اس میں ہم شامل نہیں ہوں گے. تو اگر اس طرح کی کوئی میرے نالج میں نہیں ہے، نہ میں نے وہ مسودہ دیکھا ہے، نہ میں نے پڑھا ہے، نہ مجھے کسی ایسے بندے سے کوئی اس میں سے ملی ہے کہ جس نے خود اس کو آنکھوں سے دیکھا ہو، کیونکہ میں لاہور میں ہوں، میں جا نہیں سکا، میری اتنی بات چیت بھی نہیں ہو سکی، تو وہ میں نے نہیں دیکھا. لیکن پیپلز پارٹی کا اس پہ واضح موقف ہے کہ جو بھی ترمیم کسی فرد واحد کے لیے ہوگی، چاہے ایکسٹینشن کے حوالے سے ہو، چاہے کسی کے سینیرٹی کو ڈسٹرب کرنے کے حوالے سے ہو، اس میں پیپلز پارٹی شامل نہیں ہے. پیپلز پارٹی شروع سے جو ہے اس چکی سے پس کے آ رہی ہے، اور ان سب فیصلوں کے بینیفیشری کبھی پیپلز پارٹی نہیں ہوئی، بلکہ ہمیشہ رگڑا پیپلز پارٹی کو لگا. تو پیپلز پارٹی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ میرٹ سے ہٹ کے اپنی پسند تو یہ جو ترامیم کا جو سلسلہ فی الحال رکا ہے، ایکسٹینڈ ہو گیا ہے، حکومت کہتی ہے یعنی مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ ترامیم ہم نے ہر صورت کروانی ہے، اور وہ جو اس وقت معاملہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے کروانی ہے. تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے یہ تو پھر حکومت ہی بتا سکتی ہے، ہم کم از کم اس میں شامل نہیں ہیں. پیپلز پارٹی کو اس میں کوئی ایسا سٹانس نہیں ہے. پیپلز پارٹی ایک دفعہ نہیں، ان پچھلے 2 دنوں میں کوئی 3 دفعہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلے چیف جسٹس جو ہے وہ منصور علی شاہ ہیں. جب وہ کلیئر بالکل سامنے سب لوگوں کے کہہ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد بات بچتی کوئی نہیں ہے. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی، اگر جلدی بھی کرنا چاہتے ہیں تو جلدی نہیں ہو سکتی. یہ ترمیم جو ہوتی ہے ان پہ، ہمارا 18ویں ترمیم جب ہم نے کی تھی تو اس میں اس کی ڈسکشن میں 1.5 2 سال لگے تھے. جب اس پہ ڈسکشن ہوئی تھی پھر کسی نتیجے پہ ہم پہنچے تھے، اور وہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ ایک تاریخ ساز ترمیم تھی. پھر اس کو بھی خراب کیا گیا بعد میں.
تو یہ جلدی میں ممکن نہیں ہے. اچھا، یہ ترامیم کا جو فارمولہ تھا اس پر حکومت کو سبکی ہوئی ہے اور اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ باضابطہ طور پر آن بورڈ ہوئی ہے اور اس کا بیڑا جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری نے اٹھایا ہے کہ اب ہم ان کو جو ہے اپنے طور پر جو ہے وہ ترامیم لے کر جائیں گے اور وہ مولانا فضل الرحمان سے بھی ملیں ہیں اور آپس میں جو ہے وہ ترامیم شیئر کریں گے اور پھر حکومت کو پیش کی جائیں گی. تو اگر آپ کی اور مولانا فضل الرحمان کی ترامیم جو ہے وہ ایک جیسی ہوئی اور حکومت کو قابل قبول ہوئی تو کیا اس میں حکومت کی یا مسلم لیگ نون کو سبکی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا؟ دیکھیں سبکی کی بات ہی نہیں ہے, ملک کے لیے کرنا ہے. پیپلز پارٹی جو ترامیم کرے گی وہ انشاءاللہ ملک کے لیے اور اداروں کے لیے ہوں گے اور سارے اس کو کہیں گے کہ واقعی یہ ترمیم جو ہے ایسے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی کے ذاتی کبھی بھی آپ دیکھ لیں 8 سے 13 پہلے بے نظیر بھٹو شہید محترم ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ٹائم پہ کبھی کوئی قانون سازی کوئی عمل ایسا نہیں کیا گیا جس سے فیوریٹزم ہو. ابھی جب ہمیں کہتے ہیں تو لوگوں نے تو بیوروکریسی میں اپنے گروپ بنائے ہوئے ہیں, ججز میں بنائے ہوئے ہیں پارٹیز نے, اور یہی ملک کا جو ہے وہ میرا خیال ہے ایک بہت بڑا نقصان دہ عمل ہے ملک کے لیے. پیپلز پارٹی کا تو کسی جگہ کوئی گروپ نہیں ہے اور پیپلز پارٹی کا گروپ تو صرف پاکستان ہے اور جو پاکستان کے لیے بہتر ہے وہی پیپلز پارٹی نے. اچھا, ایک بات اس میں ہے کہ اگر جو آنے والا چیف جسٹس جو ہے وہ اپنی سینیئرٹی سے لگے تو ایک جو ترمیم آئی تھی اس میں یہ تھا کہ جو بھی ججز ہیں ابھی یہی ہوتا ہے کہ ججز جو ہیں وہ اپنے اپنے چیمبر سے پاورفل لوگ لگتے ہیں, تو اس میں کوئی پارلیمانی کمیٹی کا کردار تو ہونا چاہیے کہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ ججز کی ریکمنڈیشن کر سکے کہ یہ جج لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے. دیکھیں نا, جیسے میں نے شروع سے پہلے سٹارٹ ہی یہ کیا جب آپ نے ترمیم کے حوالے سے پوچھا تو میں نے آپ کو کہا کہ وہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ تھی اس کے لیے جو 19ویں ترمیم لائے گئے تھے اور افتخار چودھری صاحب کے کہنے پہ لائے تھے اور اس میں ساری پاور جوڈیشل کونسل کو دے دی گئی تھی, تو اب اس میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی اور جوڈیشل کونسل جو ہے وہ برابر نمائندگی ہو. تو اب جو ہے وہ چیزیں اس طرح نہیں ہو سکیں گی, اب انشاءاللہ چیزیں میرٹ پہ ہوں گی اور پارلیمانی پارٹی جو ہے اس کا پورا حصہ شامل ہوگا. پہلے تو آپ دیکھیں نا کہ یہ جو مرضی کر دیں, وہ جوڈیشل کونسل کو اتنا طاقتور کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنے چیمبر سے ججز کو اٹھا کے جو ہے وہ لا رہے تھے. یہ لوگوں کی شکایت ہے اور یہ ایک صحیح چیز بھی ہے, صحیح. اس میں بڑے میرٹ والے لوگ, زیادہ پڑھے لکھے لوگ, زیادہ اپنے کام میں ایکسپیرینس رکھنے والے جو ججز ہیں وہ بیچارے صرف اس وجہ سے رہ گئے کہ وہ کسی تکڑے چیمبر کا حصہ نہیں تھے. تو اس چیز کو ایڈریس کیا گیا اور وہ والی ترمیم تو ضرور ہونی چاہیے. اچھا, تو یہ بتائیے کہ آپ کے اور حکومت کے درمیان جو معاملات ہیں وہ خوش اسلوبی سے چل رہے ہیں, خصوصاً پنجاب حکومت میں؟ نہیں, پنجاب حکومت میں اس حوالے سے تو خوش اسلوبی سے چل رہے ہیں کہ میں گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہوں اور پیپلز پارٹی والے لوگ یہاں آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور یہاں وہ ہمیں کوئی اپنے مسئلے مسائل بتاتے ہیں. اور ایک چیف منسٹر آفس ہے جہاں پہ جو ہے حکومت بیٹھی ہوئی ہے پنجاب کی, ہماری اس پہ ڈھیر ساری میٹنگز ہوئیں اور وہ بس بیٹھے, بات چیت ہوئی اور اچھے امید کے ساتھ اٹھ گئے. جب وہ میٹنگ ختم ہو گئی اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا اور میرا خیال ہے کہ آگے بھی ہم شاید, میرا خیال ہے اب یہ توقع نہ ہی لگائیں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اگر 4-5 دفعہ ایک میٹنگز ہو کے ڈیسائیڈ ہو پہ کہ جب عمل نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے فضول ایکسرسائز ہے جو بار بار کی میٹنگز اور اس میں ہوتی ہے. باقی ہماری طرف سے یہ ہے, پارٹی پالیسی ہے, ہم نے اس کولیشن گورنمنٹ کو چلانا ہے اور اس کو نون لیگ کے لیے نہیں چلانا, اس کو ملک کے لیے چلانا ہے کہ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی تب آئے گی جب یہ گورنمنٹ چلے گی تو, اور ملک پولیٹیکلی سٹیبل ہوگا تو باقی چیزیں سٹیبل ہوں گی. اچھا, تو اس میں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ آپ نے تو ملک کے لیے یہ بات کر دی, لیکن جو آپ سے الیکشن سے پہلے یا حکومت میں آنے سے پہلے جو معاہدہ ہوا تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. آپ کے جو ایم پی ایز ایم این ایز جو پنجاب کے ہیں ان کو تحفظات ہیں, ان کے کام نہیں ہو رہے, تو کیا وہ اس صورتحال میں عوامی رابطہ جو ہے وہ پراپر جاری رکھ سکیں گے یا نہیں رکھ سکیں گے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایک دفعہ معاہدہ ہوا ان نون لیگ کے ساتھ, ہمارا جو الائنس تھا 18 مہینے کا جو پچھلی گورنمنٹ تھی الیکشن سے پہلے, اس میں بھی ہمارے ساتھ یہی ہوا کہ جو کمٹمنٹس کی گئیں وہ ایک بھی پوری نہیں کی گئی. اس میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی, مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیولپمنٹ دی گئی, ایم کیو ایم کو ڈیولپمنٹ دی گئی, لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ جو
اس 18 مہینے میں کہا گیا اس پہ ایک پہ بھی عمل نہیں ہوا. یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد جب یہ الیکشن کا رزلٹ آیا تو ہم بڑی مشکل میں تھے کہ ہم دوبارہ پھر نون لیگ کے ساتھ کیسے بیٹھیں جب وہ 18 مہینے کا تجربہ ہمارا بڑا ناکام ہے اور وہ ایک بھیانک خواب ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. لیکن پھر ملک کی صورتحال ایسی تھی کہ 3 جگہوں پہ مینڈیٹ تقسیم ہوا تھا, پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی, 2 آپس میں ملتی نہیں تو گورنمنٹ بننی نہیں تھی, گورنمنٹ نہ بنتی دوبارہ الیکشن ہونے تھے, ڈی اسٹیبلٹی بڑھنی تھی, حالات خراب ہونے تھے, اور الیکشن کے بعد پھر دھاندلی کا شور ہونا تھا. تو پیپلز پارٹی نے مجبوری میں وہ کڑوا گھونٹ بھرا, پھر بھی بہت مشکل سے وہ کڑوا گھونٹ بھرا اور ان سے بیٹھ کے چیزیں طے کی. ایک ریٹرن معاہدہ ہوا, پھر ابھی بجٹ میں وہی پرانی آتے ہوئی ریٹرن معاہدے پہ کوئی عمل نہ ہوا. پھر جب بڑا بجٹ اجلاس آیا اس میں دوبارہ پھر جو ہے بلاول صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا, پھر بات چیت ہوئی, پھر سینئر قیادت بھی نون لیگ کے بیٹھ کے پھر ریٹرن معاہدہ کیا. اس کے بعد پنجاب میں وفاق کی قیادت بھی آئی, بار بار جو ہے وہ ادھر میٹنگز بھی ہوتی رہیں. اب وفاق کا تو مجھے پتہ نہیں ہے وہاں پہ وہ ریٹرن معاہدہ کتنا امپلیمنٹ ہے یہاں, لیکن یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمارے ایم پی ایز, ہمارے ایم این ایز, ہمارے ٹکٹ ہولڈرز وہ جو ہے وہ بڑی پریشانی میں ہیں. اور ویسے بھی ہمارا ورکر تو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھیں, لیکن ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے قربانی دی, اپنے ووٹوں کو قربان کیا, اور نیشنل انٹرسٹ میں ہم ہمیشہ یہ کڑوا گھونٹ بھرتے رہے. اب بھی اسی مشکل صورتحال میں ہیں, اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ایک ضرب المثل ہے کہ مومن جو ہے وہ ایک سے زیادہ بار جو ہے وہ کسی سراغ سے نہیں ڈسا جاتا, تو آپ نے کہا کہ ہم پھر دوسری بار جو ہے وہ اس مسلم لیگ نون سے جو ہے وہ ڈسے گئے ہیں. اس کی کوئی مجبوری ہے یا کوئی اور وجہ؟ اس کی مجبوری ہے. اس کی مجبوری یہ ہے کہ بڑے مقصد کے لیے ہم نے اپنے آپ کو قربان کیا, اپنے ملک کے لیے. اگر آپ صورتحال دیکھیں اس 18 مہینے عمران خان کی گورنمنٹ جانے کے بعد, ان 18 مہینے میں ملک کی کیا حالت تھی, الیکشن میں ملک کی کیا حالت تھی, الیکشن کے بعد جب یہ گورنمنٹ نہیں بن رہی تھی ملک کی کیا حالت تھی. پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھے, ان کی گورنمنٹ کو تکڑا کیا, گورنمنٹ نے اسموتھلی چلنا شروع کیا. ہم نے جو ہے وہ ملک کے لیے اپنے سارا کچھ برداشت کیا, بڑے مقصد کے لیے چھوٹے مقاصد کو قربان کیا. آج آپ دیکھیں بہت مشکل صورتحال ہے, لیکن پھر بھی کچھ اشاریے بہتری کے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. ہم کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے, دیکھیں ہم نے ان سے وزارتیں نہیں لی, ہم نے کوئی عہدے نہیں لیے, ہم عینی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم بالکل بے لوث سپورٹ کر رہے ہیں نون لیگ کو, اور آگے بھی کرتے رہیں گے. اور وہ کر اس وجہ سے رہے ہیں کہ ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے. باقی ہمیں نہ کوئی مجبوری ہے, نہ ہمیں کوئی ڈکٹیشن ہے, نہ ہمیں کوئی پریشانی ہے, اور نہ ہمیں کوئی خواہش ہے کہ ہم نے حکومت میں سے کوئی حصہ لے لیں. بطور آئینی عہدہ گورنر پنجاب کے طور پر آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہیں؟ دیکھیں مریم نواز صاحبہ ہماری بہن ہیں, قابل احترام ہیں, ایک عورت بہن بیٹی ہمارے گھروں میں موجود ہے. اسی نظر سے ہم مریم نواز صاحبہ کو دیکھتے ہیں. میرے لیے بہت قابل احترام ہے, ان کا میرا بہت عزت احترام کا رشتہ ہے, اور کبھی بھی ان کے میرے درمیان کوئی اس طرح کی خدا نخواستہ کوئی چیز نہیں ہوئی. لیکن جو پارٹیز کے حوالے سے ہمارے معاملات ہیں وہ میں نے بہت بریفلی آپ کو بیان کر دیے کہ وہ بہتر نہیں ہیں. ذاتی حیثیت میں بحیثیت مریم نواز اور بحیثیت سلیم حیدر ہم ایک دوسرے کا عزت احترام بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کی بات بھی سنتے ہیں, لیکن جو پولیٹیکل مسئلہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ کچھ کرنا ہے. یہ بتائیے کہ پنجاب میں جو اب وائس چانسلر آپ لگا رہے ہیں, تو کیونکہ وہ گورنر کا اختیار ہوتا ہے, لیکن آپ کو سمری آتی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے, اس کو نوٹیفائی کرنا ہوتا ہے. تو اس بار پہلی بار دیکھا گیا ہے کہ وائس چانسلرز کے جو انٹرویوز ہیں وہ گورنر پنجاب یعنی آپ نے کیے ہیں. تو اس میں کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ میرٹ سے ہٹ کر کوئی نام آئے ہیں یا آپ ان کی کارکردگی دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جو شارٹ لسٹ 3 لوگ ہوئے ہیں ان کا ورتھ دیکھنا چاہتا تھا, ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے خدمات, ان کے ایڈمنسٹریشن کے حوالے, کیونکہ یونیورسٹی چلانے کے لیے ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے, وہ دیکھنا چاہتا. دوسرا بالکل یہ بھی حقیقت ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سارے عمل پہ بہت ساری انگلیاں جو ہے وہ اٹھ رہی ہیں, اور اس سارے عمل میں میرٹ کے حوالے سے مجھے بڑی سنجیدہ جو ہے وہ کنسرن ہے, اور مجھے
اس میں بہت سارے ریٹرن اور بہت سارے اپنا لوگوں نے اس کی آ کے شکایت کی اور چیزیں سامنے بھی آ رہی ہیں کہ وہ جو کہیں نہ کہیں پہ خرابیاں ہوئی ہیں، اور اس پہ پورا جو ہے وہ میں اپنی طرف سے پوری تحقیق کر رہا ہوں، پورا اس کو چیک کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ فیصلہ کرنا ہے۔ آیا یہ ممکن ہے کہ کوئی وائس چانسلرز جو آپ کے پاس آئے ہیں نام، ان میں سے کوئی اعتراض ہو تو اس کو آپ واپس بھیجیں کہ اس پر اعتراض ہے، اس کو نہیں لگانا ہے، یا پھر میں تو ایک بالکل گارنٹی دیتا ہوں کہ میں بحیثیت چانسلر، بحیثیت گورنر، بالکل اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، دیکھیں یہ یونیورسٹیز ہیں، ان میں ہمارے بچے اور بچیوں نے پڑھنا ہے، وہ ہمارا مستقبل ہے، انہوں نے ان یونیورسٹیز سے نکل کے اس ملک کو بنانا بھی ہے، اس ملک کو بگاڑنا بھی ہے۔ میرے ہاتھ سے میرٹ سے ہٹ کے کوئی وائس چانسلر تعینات نہیں ہوگا۔ میری کوئی پسند ناپسند نہیں ہے، میری کوئی خواہش نہیں ہے کہ بیچ میں 4 یونیورسٹیوں میں میرے وائس چانسلر لگ جائیں، 10 میں وہ لگا لیں، یا 7 میں میرے لگ جائیں، 7 کوئی بارگیننگ نہیں ہے، کوئی میرا اس میں نہیں ہے۔ میرا ایک ہی کنسرن ہے کہ ادارہ جو ہے، جو مجھے ملا ہے چانسلر کی حیثیت سے، جب میں یہاں سے جاؤں تو میں کم از کم اس کھلے دل اور اپنے ضمیر کو مطمئن کر کے جاؤں کہ میرے ہاتھوں سے وہ ادارہ خراب نہیں ہوا بلکہ وہ بہتر ہوا ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ میں بہتر نہ کر سکوں تو جو حالت ہے اس سے خراب میرے ہاتھ سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہی بچیوں نے ہمارے آگے جا کے ہمارے ملک اور قوم کو بنانا ہے، اور میں یہ نہیں چاہوں گا کہ کسی ایسی سیٹ پہ کوئی نالائق آدمی بیٹھ جائے جو جا کے ساری بربادی کر دے۔ تو میں بالکل اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق یہ میرٹ پہ کروں گا، میرٹ سے ہٹ کے میرے ہاتھ سے نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ جلسوں کے اعلانات کر رہی ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ پنجاب یعنی لاہور کی طرف سے جو ہے ان کو اجازت نہیں دی گئی، اور عدالت میں بھی معاملہ ہے، لیکن عدالت نے بھی اس کو چیف جسٹس کے پاس بھیج دیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بطور جماعت جو ہے وہ جلسے کی اجازت ہونی چاہیے، یا وہ اس نے جو 9 مئی کا واقعہ کیا اس کے مطابق اس کو اجازت نہیں ہونی چاہیے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دینی چاہیے، ایک، اور صرف پی ٹی آئی کو نہیں، سب کے لیے پراپر ایک قانون ہونا چاہیے، نون کے لیے بھی ہو، پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہو، باقی پارٹیز کے لیے ہو، جگہ مختص ہو، جو ٹائم انتظامیہ دے اس ٹائم میں جلسے کو ختم کریں۔ اور پی ٹی آئی کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس ملک کے اگر شہری ہیں تو اس ملک میں توڑ پھوڑ نہ کریں، اس ملک کے جو ادارے ہیں، پولیس ہے، لا اینڈ آرڈر والے ہیں، اور باقی سول ادارے ہیں، ان پہ حملے مت کریں، ان پہ پتھراؤ مت کریں، بلکہ اچھے بچوں کی طرح اپنا جلسہ کریں اور اپنے گھروں کو جائیں۔ اور میرا خیال ہے پولیٹیکل پارٹی بن جائیں، اب انہیں سبق سیکھنا چاہیے۔ اگر اسی طرح وہ ہٹ درمی پہ رہیں تو ان کا آگے مستقبل مجھے بڑا تاریک نظر آ رہا ہے، اور میں بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر کسی طرح نہیں چاہوں گا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ مائنس ہو، بلکہ وہ اس ملک کے لیے اپنا پازیٹیو کردار ادا کرے۔ اور یہ ان کی جو حرکتیں ہیں، پہلے پی ٹی وی پہ حملہ ہوا، پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، پھر 9 مئی انہوں نے کیا، پھر ابھی انہوں نے سنجانی والے پھر پتھراؤ کیا، تو یہ چیزیں کسی طرح مناسب نہیں ہیں۔ لیکن جلسے کی اجازت ہونی چاہیے، ان کو ڈسپلن کرنا چاہیے، ان کو پابند کرنا چاہیے، اور وہ بھی بندوں کی طرح جو ہے وہ جلسہ کریں اور اپنے گھروں کو جائیں۔ سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ یہ جو ترامیم کرنے جا رہے ہیں یہ جو ہے وہ مشرف کے مارشاء اللہ اور آئین کو بگاڑنے کے مترادف ہے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، ہر بندے کی اپنی رائے ہے، ترامیم تو بہت ساری ہیں، بیچ میں کچھ پوائنٹ آؤٹ میں نے آپ کو کیا، چند ترامیم جو میرے نالج میں ہیں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر ہیں۔ اور جیسے اب ایک یہ اپنا کھل گیا ہے، چیزیں کھل گئی ہیں اور چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس پہ جو سٹیک ہولڈر ہیں انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا ہے، بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ کل اپنا لا منسٹر صاحب نے جو ہے وہ بارز کے حوالے سے ان سے ملے، انہیں مسودہ دیا، انہوں نے بھی اس پہ جو ہے وہ اپنی رائے دینے کا وعدہ کیا۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر اس طرح کی کوئی ترامیم ہیں جو علوی صاحب کہہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے وہ پھر واش آؤٹ ہو جائیں گی، اور وہی ترامیم آگے آئیں گی جو ملک کے لیے بہتر ہوں گی۔ اچھا، جو صدر آصف علی زرداری ہیں ان کے بارے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سیاست کے جو ہیں وہ بے تاج بادشاہ ہیں، اور وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی گئے لیکن مولانا نہیں مان سکے، تو اس میں کیا وجہ ہے کہ وہ نہیں مان رہے؟ آصف علی زرداری ایک عظیم انسان ہے،
ان کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں، کتنی جدوجہد کر کے وہ ادھر تک آئے، کتنی مشکل صورتحال میں انہوں نے پیپلز پارٹی کو سنبھالا اور کتنی مشکل صورتحال میں ملک کو سنبھالا۔ 2008 میں بی بی کی شہادت کے بعد ذرا سا کوئی ان کی طرح غیر ذمہ دار بندہ ہوتا، آج ملک کی کیا حالت ہوتی۔ اور وہ اتنا عظیم انسان ہے کہ جنہوں نے ان کی زبانیں کاٹی، جنہوں نے انہیں ٹارچر کیا جیلوں میں، جنہوں نے انہیں پریشان کیا، انہوں نے 1% بھی اپنے دل کے اندر ان کے بارے میں نہیں رکھا، بلکہ جب ملک کے مفاد کی بات آئی تو آصف علی زرداری نے دونوں بازو کھول کے ان کو گلے سے لگایا۔ ہم لوگ جو ایک ورکر ہیں سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں بہت تکلیف ہوتی تھی اس پہ، لیکن جس بندے کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی وہ اتنا عظیم انسان ہے کہ اس نے ملک کے لیے ان سب کو گلے سے لگایا۔ اور مجھے تو بڑی خدا کی قسم شرمندگی بھی ہوتی ہے اور بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ جب آصف علی زرداری جیسے عظیم انسان پہ لوگ جو ہے وہ جھوٹے موٹے کے ان پہ لگاتے ہیں، جیسے پہلے ہمارے سامنے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ آج کے دن میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آصف علی زرداری ایوان صدر میں موجود نہ ہوں تو آج جس حالت میں آپ کو ملک کی صورتحال نظر آ رہی ہے، اس سے بہت مشکل صورتحال میں ملک جو ہے وہ موجود ہو، کیونکہ آصف علی زرداری وہ واحد انسان ہے کہ جو سب کو جوڑ سکتے ہیں، جو سب سے اپنی بات کر سکتے ہیں اور جو کسی کی بات سن سکتے ہیں۔ مولانا صاحب سے پریزیڈنٹ صاحب کے بہت اچھے تعلقات ہیں، وہ ان کے پاس گئے، بات چیت ہوئی، بلاول صاحب کی بات چیت ہوئی۔ اگر اس مسودے حکومتی مسودے کے حوالے سے مولانا صاحب کو کوئی گلے شکوے ہیں، وہ اس کو نہیں مان رہے، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب نے اپنے مسودے جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں، اب ان پہ بات چیت ہوگی تو انشاءاللہ کوئی وے آؤٹ جو ہے جو پراپر وہ نکل آئے گا۔ اگر زرداری صاحب بھی گئے یا بلاول صاحب بھی گئے تو وہ اس پہ نہیں گئے کہ حکومت کے مسودے میں جتنی ترامیم ہے وہ ساری کی جائے، انہوں نے ایک اپنی بات چیت کی، اور انشاءاللہ میں توقع کرتا ہوں کہ پریزیڈنٹ صاحب بھی آخر میں جو ہے اس مشکل صورتحال جو ہے اس کو نکالیں۔ اگر آئینی ترامیم جو ہیں وہ اب ہو جاتی ہیں آپ کی طرف سے اور مولانا کی طرف سے جو مشترکہ آتی ہیں، تو اس میں آپ کو کوئی انعام ملے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ انعام جو ہے وہ ہمارے ہاں پاکستان میں کون دیتا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ دیتی ہے، تو کوئی انعام کی توقع ہے آپ کو؟ دیکھیں ہم نے کیا انعام لینا ہے، پیپلز پارٹی نے تو کبھی اپنی تاریخ میں ڈیل کر کے، ہم کبھی گورنمنٹ میں ہی نہیں آئے، ہم نے ڈیل کر کے کبھی کوئی چیز لی ہی نہیں، ہم نے تو شہادتیں دی، ہم نے جیلیں برداشت کی ہر دفعہ۔ آپ مجھے دیکھیں بتائیں، ابھی 2018 کا الیکشن تھا، اس پہ انگلیاں اٹھی، 2024 کا الیکشن تھا، اس پہ انگلیاں اٹھی، ہم تو ان دونوں میں سے کسی کے بینیفیشری نہیں تھے، نہ 18 نہ 24۔ اس سے پیچھے چلے جائیں، 8 میں ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا، اور ہماری واضح اکثریت بی بی کی شہادت ہونے کے باوجود ہمیں اس حد تک رکھا گیا کہ ہم 5 سال تک جو ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی منتیں ہی کرتے رہے، اور یہ ہماری کامیابی تھی۔ ہم نے 5 سال سموتھلی جو ہے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں اس گورنمنٹ کو چلایا۔ تو ہمیں کسی انعام کی خواہش نہیں ہے، ہمیں انعام اللہ سے چاہیے، اور وہ مالک ہمیں انعام دیتا ہے، اور وہ انعام ہے عزت کا اور وقار کا اور ان غریبوں کی محبت کا اور اس ملک کی محبت کا، جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جدوجہد کر رہی ہے۔ شکریہ گورنر صاحب۔ یہ تھے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو ہے وہ پاکستان میں سیاست جو ہے وہ پاکستان کے لیے کرتے ہیں، عوام کے لیے کرتے ہیں، اپنے کسی انعام کے لیے نہیں کرتے۔ آج کے لیے سلیم شیخ کو اجازت دیجیے، آئندہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔